बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी साहब यकीनन एक अहम नुक्ता है कि जिस तरफ आपने इशारा किया, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गिलगित बल्तिस्तान को बहुत सारे कुदरती मनाजिर का हुस्न दिया है, तो ज़ाहिर है कि हमें भी उसी हुस्न को मद्देनज़र रखते हुए कुछ हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ जो है वो सयाहों की ज़िम्मेदारियाँ हैं। इन ज़िम्मेदारियों में उस हसीन इम्तिज़ाज का जो है वो इज़हार होना चाहिए। इसलिए कि ज़ाहिर है कि जो भी आता है उसे एक बुनियाद पर हमें अपना मेहमान समझना चाहिए, और मेहमान के आदाब जो है वो दीन इस्लाम हमें बता चुका है। उसी बुनियाद पर जो है वो हमें उन सयाहों के साथ जो है वो रवैया और जो है वो उनकी खुशामदी और उनके देखभाल का अहतमाम करना चाहिए। उस हवाले से ज़ाहिर है कि दीन इस्लाम ने फिर एक ये चीज़ भी दी है कि हर जो नज़र आता है वो आपकी नज़रों में अजनबी है, तो उस अजनबी शख्स को दीन इस्लाम हमें ये हिदायत भी देता है कि किसी को जानने, किसी को परखने का एक उसूल दिया है। उन उसूलों के करीब जाए बग़ैर हम किसी को अपना घर का फ़र्द नहीं समझ सकते। यहाँ इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गिलगित बल्तिस्तान को बहुत कुछ दिया है, अगर हमें उसकी समझ नहीं तो वो अलग मसला है। जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि कुतुबैन के बाद जो है वो आबी ज़ख़ायर यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे जो है वो मादनीती ज़ख़ायर यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा इस इलाक़े की आबो हवा, इस इलाक़े के अंदर जो ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों की ख़ासियतें, ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पर कभी तफ़सीली गुफ्तगू की ज़रूरत है। अब ज़ाहिर है कि इसका तहफ़्फ़ुज़ फिर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। ज़ाहिर है कि हम इस इलाक़े के मकीन हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ बनिस्बत उन सयाहों की जो है वो ज़िम्मेदारी बढ़ जाती हैं कि हम इसके हुस्न को बरक़रार रखने में अपना किरदार अदा करें, इसकी सक़ाफ़त को बरक़रार रखने में अपना किरदार अदा करें, और इस जो सयाह जो पैगाम लेकर जा सकता है उस पैगाम के ज़िम्मेदार भी हम हैं कि हमारे रवैये अच्छे होने चाहिए, हमारा सलूक अच्छा होना चाहिए, हमारी उनके साथ डीलिंग अच्छी होनी चाहिए। और फिर ये कि अक्सर हमारे यहाँ लोग चूँकि जज्बाती होते हैं, वो किसी भी सयाह को अपने घर से ज़्यादा जो है वो अहमियत देते हैं। इससे भी एहतियात करने की ज़रूरत है, इसलिए कि जिस अंदाज से बैनुल अक़वामी हालात बदल रहे हैं, तो उस हालात के बदलने में किसी भी पहलू को हम जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लिहाजा हर चीज़ का एक उसूल है, उस उसूलों के मुताबिक हर कोई अपना किरदार अदा करे तो ये ज़्यादा मुनासिब जो है वो रहेगा। साथ साथ चूँकि गिलगित बल्तिस्तान आज इस के बावजूद कि अपने तबीई यानी नेचुरल जो उनके ग़ज़ाई चीज़ें हैं उससे तकरीबन जो है वो हाथ उठा रहा है, ये ख़ुद अपने लिए जो है वो मनफी तासुर दे रहा है। हमें चाहिए कि हम अपनी जो कुदरती ग़ज़ाई अजनास हैं उसको ज़्यादा अहमियत दें, उसको ज़्यादा फोकस करें। अब फ़र्ज़ करें कि अगर कोई कराची में रहने वाला आके जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के किसी सयाहती मकाम पे बिरयानी खाए तो उसके लिए भी ताज्जुब का मरहला है और हमारे लिए भी जो है वो अफसोस का मरहला है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने जो इलाक़ाई डिशेज़ हैं उसको ज़्यादा फ़रोग़ दें। उसको फ़रोग़ देने के लिए ज़ाहिर है कि फिर हमने उन तकाज़ों को भी पूरा करना है कि जो इन ग़ज़ाई अजनास के हुसूल के लिए ज़रूरी हैं। जो यहाँ की आबो हवा है, यहाँ की ज़मीन की ख़ासियत है, यहाँ जो जिस अंदाज़ में सूरज की किरणें जिस आब व ताब के साथ पड़ती हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना किरदार अदा करना है। साथ साथ ज़ाहिर है कि जब तक हम अपने मुआशरे के अंदर सफाई और सुथराई को फ़रोग़ नहीं देंगे, तो ज़ाहिर है कि कोई भी बाहर से आने वाला सयाह यही तासुर देगा कि ये लोग गंदे हैं, तो वो फिर आपके सयाहती मकामात में भी गलाज़त की जो है वो भरने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें अपने शहरी माहौल के अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, दीन इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की ज़रूरत है। तो जब तक कि इस जो जिस तरह से आपने कहा मदनी साहब के एक हसीन मनाजिर, इस हसीन मनाजिर के हुस्न को
دوبالا کرنے کی بنیادی ذمہ داری میری ہے، چونکہ میں اس علاقے کا شہری ہوں، اور اسی حسن کو پھر برقرار رکھنے میں جو ہے وہ میں کس نگاہوں سے دیکھتا ہوں اس سیاح کو، اسے بھی اس کے لیے بھی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی حسن کا یعنی اقدام ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو پھر سیاح آتے ہیں اور سیاحوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی حسن کا ایک امتزاج ہے۔ تو لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اس کے قدرتی حسین مناظر کو اس کے حسن کے مطابق باقی رکھیں، اور اس کی وجہ کیا ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر کیوں اس قدر حسین مناظر ہیں، اور کیوں یہاں آب و ہوا میں فرق نظر آتا ہے، کیوں یہاں کی غذائی جو اجناس ہیں اس کے اندر قوت اور طاقت اور انرجی جو ہے وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر کہ جب تک اس کو نہیں سمجھا جائے گا تو نہ ہم کسی کی میزبانی کا حق ادا کر پائیں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ مہمان کی قدردانی ہو سکتی۔ یہ باہر کے جو وزٹر آ رہے ہیں یہ ہمارے رویوں پر مثبت اثرات مرتب کرنے کی بجائے منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ان میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، ان کے آنے کی وجہ سے یہ ہائی پیڈ لوگ ہوتے ہیں، پیسہ پانی کی طرف بہاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کھانے پینے، ہوٹلنگ اور ٹرانسپورٹ کے مد میں ان کے کرایوں میں بہتاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ عام آدمی ان کے موجودگی میں ان چیزوں کو استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ ہوٹلوں کے اخراجات سب ہمارے توقع سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ عیاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کی راتیں رنگین ہوتی ہیں اور وہ منہ مانگی دام دے کر مختلف قسم ذریعے سے اپنی راتوں کو بہت خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا ہمارے علاقے پہ بہت برا اثر ہو رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ سیاحوں کا کارڈ لے کر آتے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ کسی اخلاقی ضابطے یا کسی اسلامی اصولوں کے پابند نہیں ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اپنے یعنی پیسوں پہ عیاشی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں جانا، ناچنا، گانا، محفل موسیقی سجانا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور کسی حد تک گورنمنٹ بھی ان کو فیور دے رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ اور تیسری خصوصی خاص بات یہ ہے، یہ مختلف پکنک پوائنٹ پہ جا کے مزیدار قسم کے کھانے بناتے ہیں، کباب بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے بناتے ہیں۔ بنانے کے بعد یہ اپنا بچا کھچا کھانا وہاں کے مقامی لوگوں کو کھلا دیتے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے یہاں کے چھوٹے عمر کے بچے اور غریب طبقے کے لوگ ان سیاحوں کے آنے کے بہت دنوں سے منتظر ہوتے ہیں، اور یہ سیاح اپنے بچے کے کھانے ان کو کھلا دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، اور انہی کے جھانسے میں آ کر، ان کے مزیدار کھانوں کے جھانسے میں آ کر ہمارے یہاں سے آئے دن بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں سے جوان عورتیں لڑکیاں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ معاشرے میں لڑکیوں کا غائب ہونا، ان کو راتوں رات ان کو پار کرنا، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ خاص طور پہ قباحتیں اس وقت بڑھ جاتی ہے ہمارے معاشرے میں عام افراد اس طرح کی زندگی میں، معمولات زندگی میں اس طرح کے مزیدار کھانے کے عادی نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے آنے میں ان کے مزیدار مسالے والے کھانے کا چسکا لگ جاتا ہے، پھر ان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، پھر ایسے بچے، ایسے خواتین، ایسے غریب گھرانے کے لوگ ان سیاحوں کی ہوس کا نشانہ بنتے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں نے اور محسوس کی، وہ یہ ہے کہ ان کے ہمارے علاقے میں، آپ پاکستان کے جس علاقے میں بھی جائیں، سیاحوں کے لیے ایک مخصوص ایریا دیا جاتا ہے، اور وہاں ان کے انٹر ہونے کے لیے مختلف قسم کی فیسز رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب لاہور جولو پارک جائیں، جولو پارک میں ایک گاڑی کو اندر ان کرانے کے 800 روپیہ لیتے ہیں، جبکہ اتنے بڑے تعداد میں سیاح گلگت بلتستان میں آتے ہیں۔ یہ لوگ پولوشن، پلاسٹک کی تھیلیاں، پیمپر اور مختلف قسم کی گندی چیزیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جبکہ پوری نارتھ میں کہیں کوئی چیک پوسٹ، کوئی بیرل نہیں ہے۔ ان کے اتنے خوبصورت نلتر جیسے پکنک پوائنٹ پہ بھی یہ لوگ کئی دن گزارتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ان سے کوئی انٹری فیس نہیں لیا جاتا۔ میرے خیال میں یہ نلتر جائے یا گولڈن پیک جائے یا ہنزا جائے، جہاں جہاں ہے ان سے مخصوص فیس ہونا چاہیے، اور وہ فیس اس علاقے کی صفائی، اس علاقے کا آرائش و زیبائش اور اس علاقے کی خوبصورتی پر خرچ ہونا چاہیے۔ نہیں وہ کھلی فضاؤں میں اجابت کرتے ہیں، پیمپر گراتے ہیں، پلاسٹک کی تھیلیاں، پانی کی بوتلیں، اس طرح کے پولوشن پھیلانے والی چیزیں گرا دیتے ہیں، لیکن ہم ان سے کوئی فیس وصول نہیں کرتے۔ اور خاص بات جو اس حوالے سے گزارش کر رہا ہوں، یہاں اس علاقے میں آ کے اتنا علاقہ دیکھ کے متاثر ہو کے ہمیں پذیرائی دے کے جانا چاہیے، جبکہ یہ لوگ یہاں آ کے اتنا علاقہ دیکھ کے ہمارے علاقے میں گھوم پھر کے اتنے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں،
اور ہمیں اپنے آپ کو سپریریئر اور ہمیں پستی کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ رویہ ہمارے ناقابل برداشت ہے. تو ہر یہاں آنے والے سیاح کو ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو ان سیاحوں کے یہاں آنے سے پہلے ان کو ان چیزوں سے ویل اویئر کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ گلگت بلتستان کا ایک مخصوص کلچر ہے. یہاں پہ پردہ, ماؤں بہنوں کی عزت و احترام اللہ اور رسول کے بعد ہمارے یہاں سب سے اہم سمجھا جاتا ہے. جبکہ یہ آنے والے سیاح اتنے تنگ کپڑے, اولاً تو ان کے سر پہ جسم پہ کپڑے بہت مختصر ہوتے ہیں, اگر پہن کے بھی آتے ہیں تب بھی ان کے جسم پر کپڑے بہت مختصر ہوتے ہیں اور تنگ کپڑے پہنتے ہیں, جن کی دیکھا گئی ہماری کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچوں کی عادت بھی بگڑ جاتی ہے, جس کی وجہ سے معاشرے میں آئے دن قتل, اغوا, زنا, اس طرح کے چیزوں میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں پر نظر رکھیں اور یہ ساری باتیں گورنمنٹ کے نوٹس میں لائیں اور ہر آنے والے سیاح کو ان چیزوں سے قبل از وقت اطلاع کر کے ان کو علاقے میں آنے کی اجازت دی جائے تو علاقے کی بہتری کے لیے یہ بہت بہتر اقدام ہوگا. مصر انی عدد چگمس کی اگر تس گلتر ون انی سیاح گری کی گورنمنٹ سے کچا کے ایفرٹ تھین اور کے ریت حوالہ کے جو بسرون اس کی گلتر سیاح گزشتہ کم اکسال جو تو بود وقت تیری انی کی سیاحی ہے انی انٹرنیشنل اچاک نہ وطن اسو کہ ڈومیسٹک کی ایسے پاکستان جو کی سیاحی وان لوکل سیاحی ہے انی مریگا ناران کاغا نہیں سپل اوور ہے صحیح ایج یگو رویئی خراب بوکنی ایج یگو طبیعت کاروباری بوکنی ہر چیز توم رواج توم ریس جو وقت پہ دروٹ نہیں کھے کی وجہ کی ایجک تنگ وئی اسوٹائی ویک شروع دیا اور یہ اسوٹائی وے کی دوسرا وجہ ہے کہ کمیونیکیشن روڈ کی کمک بہتری آئیں ایسے وجہ یہ اور دوسرا ای جگو رویہ وجہ یہ تنگ وے کی نہیں اسو کا جو اور اس وے اسے رویہی کا تن چینج ترک شروع دیا ٹھیک ہے نا. تو سٹرگت کم اکسال جو اسے رویہی کا اگر بس تم رواج گا تم رے مینٹین نہ چھو رہیس تم تعلق برابر نہ چھو رہیس تم اے مشتار مینٹین نہ چھو رہیس اور بگ اے پیسہ فتو مری گا ہزار والی گا ناران کاغا نہیں انہیں شری سلوک تو شروع تھیس تو انا اسوکے تھے اسے تو میں رویہ چاہیے تو کہ مجا انہیں بڑو کردار بھائی ادروائز کہ تو سٹرگت گلتے کو اسے تومو کلچر کس او سر درینو رنگ اچاک وطن کہ بے تومو رنگ مت تھیس اموٹنس. اچھا سر, تو ای کہ سیاح یا وانن تو بعض دفعہ بس ٹکونس نے کلی گا بینن مشتکائی گا دینن تو اے حساب تس جگ محسوس تھے نو اینو رویہ جواب بس جگ تو کیا واجی اسے رویہ مشتو کی بو کی وجہ اسے برائی کے گا جواب برائی ایسا دے ایسے حل نش لیکن اسے ایک پہچان رکھیں اسے مہمان نوازی ایک پہچان رکھیں اسے خوبصورتی ایک پہچان رکھیں اور دوسرا اسے پور جو بڑی خوبصورتی ہے ان کی اسوکچ کی ایجوکیشن اور اسے گام میں کو منوروپ لٹریٹ ہیں کچا کا خواندہ ہیں وہ پنجاب شہر اور اچا کا خواندہ اور ماحول جو اویئر بے ماحول جو واقف بے اچا کا تو پنجاب ارگنا لے جا ٹھیک ہے نا. ایک دوسرا وہی کہ لٹرنگ تھے گندگی پھیلائے تھے یا گندگی کے ہیں چاہے وہ ماحولیاتی بود چاہے اخلاقی بود یا چاہے کے گا فام کر گندگی کی ہے ٹھیک ہے نا. تو ایسے کہے تھے عبداللہ ملنگی تو ٹیکشیر اکرام کی کہاں تھوئی کہاں کا کایا لیں ہے تو ہیں کہاں تھوئی کہاں کا کایا لیں ہے تو ہیں غرور شیطان ہیں جنہیں ہے تو ہیں غرور شیطان ہیں جنہیں ہے تو ہیں چپ چک تھے ہن تھے وہ لاہو تے برنگ تو مٹھو لال گا جواہر چیجی ہیں تگا اجرب بہن تو گلالا کی ہیں رسومر پھل بہن تو گلالا کی ہیں تم دکھ تھے ہن تھے وہ لاہو تے برنگ تو مٹھو لال گا جواہر چیجی ہیں ٹھیک ہے نا. میں اور ایک مو تو رو کر رم کی بھائی انو کم اگر بس لوکل گورنمنٹ تے اور تم دیہی تم رواج تم علاقائی کی قانونی ہیں کی رواج ہیں یہ مینٹین چھو رہی ہے اسے زیتو گا ناٹو اسے گل کو گا ناٹو اسے کی مختلف کی کسٹمری لاز رواجاتی اس ای بس اگر برقرار چھو رہی ہے تو اسے ان اخلاق کا برقرار بے اسے ان چیزی کا برقرار بین اور انس بودی ایک اثرک پھت تھی انی جگو جے کی پنجاب جو کی سندھ جو کی رینی جو وانن
یہ مختلف ان خوبصورت کی پونر اسے کی دیشین انہیں جو بس کے بھیا انہیں رویو جو تنگ وی تو اسو کچ وی چھوڑ دیا اور تن نے اس وی اور رویہ کی پنجاب ارتھین یا کس ہزارار نارا نر کاغا نر مریر کو رویہ کی استھین اگر او اس آنگت ہوک شروع تھی ہے اور ایسے جواب نے بس او رویہ کے جو شروع بھی ہے تو ان نقصان اسے کی بوت بخشی ایسے نقصان اینٹ جک بھئی وہ تو آ کے گندگی کریں گے لیکن ہاں اسے ادارے ہی اگر مضبوط بھی ہے تو اینٹ ایت ہوئی کے موقع کا نہ دیں اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ایک سبجیکٹ کھن کہ درنو ہوئے آنوے بزنسی کھلا تھے تم آنو فائدہ ہی گنی تو گنی گے اور اسے کمیونٹی جیک فائدہ ہی تو آنی چیز جو گورنمنٹ سے توجہ دی علاقہ جگ سے توجہ دی اور رہتی ہے تو بے جانتے رہنا صحیح وہ دی جوتم اچھا کھیرو کے وانن پاکستان مختلف شہروں جو نے آنے کرکاربو کیٹ ای آئین وقت تو ای اسے نو ماحول اسے نو انوائرمنٹ فائدہ دینے نہ نقصان دینے دو پہلو نقصان دیں ایک پہلو فائدہ ہے اچھا علاقہ روپے وانا صحیح ہلکا پھلکا غریب غرباؤ اے فائدہ ہی باقی بے اسلامی اور بے دینی بے علمائی والا ایجاد کھیل تو اینو ساج اسے رویہ جیک بو جواجے اینو ساج رویہ اسپاو کو آجی اسلامی سطح اور اخلاقی رویہ یہ گا صحیح تو ای کہ آئنوات تو ایس اگر بدتمیزی ایک تھی یا جیک تھی تو اسے اینو ساج مطلب جیک انداز رویہ بو اس جواجے بدتمیزی تھی تو اصحی اخلاق آیات بود کی ای بدتمیزی میری بھی جتانی کرتے صحیح اصحی اخلاق آیات بود بدتمیزی تو کوئی صحیح بے ایک اسلامی ملک ہے یعنی اصل ملک ہے شیء ہے جگہ صحیح اچھا آئین کے وانن وقت تو ایس اسے انو ماحول کو ہننا آئین ارد گرد او تن خدا ملی دیشی سنگون ای ملی دیشور مشت یعنی ڈوڈور بوئی وان او وی آلوی باس بے یہ کھنر ای دیش اے محفوظ تو گردش یک تو گواجی ای دیش محفوظ تو کرتے ای ملی دیشی محفوظ تو کرتے علاقہ تنظیم صحیح محلہ دیسوں جو نصیحت بود خصوصاً گندگی نہ چاہ ای صفائی شروع اور تھے وائیو مہمان سے دیشیر وی تھے علاقہ جنت ہیں یا تھے خوش بھی ہوئی آئندہ کے کیا یہ مو تو کرتا بلی صحیح صاف ستھرا علاقہ جکھن صاف ستھرا جکھن نا متاثر بھی صحیح تو آل اسے دیش تو بس صاف تھے میری جنی صاف تھی یس نے کھیرو وی اے کھے پی اے ہنو کئی پور آل پھل تھے یہ کھینر تو رے صاف ستھرا تیس گندہ بھی اے ایسے کار بیش یک تو جواب ایسے کرتے اسے دیسوں دیگا چون شال بال ہے محلہ ہے گاؤں ہے جگ سے آل یعنی لوگ صفائی کرتے دستبین سے نا جی او بولے فتو ایسے اسے شال بال سے اچھی آلے رو کہ تو نہیں وہی کی فائدہ تو یہ نا بالی اسے ہوتا نا تھی نا صحیح تو اے خدای نو مجھے کی اچیت ہوتا نیا مطلب ایسے کہتے خدای نو مجھے تیسے ہے گا تو کار دنیا تو اخلاق کا تو مطلب یہ کھاکور بھی نا پیسے ہی اچھا پوچھو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو جو ہے بہت خوبصورت بنایا ہے دیکھیں انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو 3 طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے صحیح ایک کو ہم ڈومیسٹک کہتے ہیں صحیح ایک کو جو ہے ہم پرسنل کہتے ہیں ایک کو جو ہے ہم انوائرمنٹل کہتے ہیں جو سیاح یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں یقیناً جو ہے وہ لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں صحیح یہ جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی جو حسن جو ہے اس علاقے کو دیا ہے اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں آنے کے بعد جو ہے کچھ کوتاہیاں اور خامیاں بھی جو ہے یہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں اس کے لیے ان کو بھی جو اتنا شعور ہونا چاہیے اور ہمارے سطح پر بھی جو ہے یہاں پہ حکومتی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی لوکل سطح پر بھی جو ہے کچھ ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس کے ذریعے سے جو ہے اس علاقے کی خوبصورتی کو جو ہے قائم رکھا جائے. سر بیسیکلی جو ادب کا جو ڈائیورسٹیز آ جاتی ہیں کسی بھی کلچر کے اندر کسی بھی سوسائٹی کے اندر وہ جب تک باہر کا اثر نفوذ ہو مینس
कि बाहर से लोग आ जाएं तो उसका जो वहाँ के जो मकामी लोग होते हैं उनके कल्चर के ऊपर बहुत बड़े असरात मुरतब होते हैं। सही होता ये है कि वहाँ के जो लोग आते हैं वो एक ही सोच रखने वाले, एक ही तबके के लोग नहीं आते, मुख्तलिफ जो है तबके के मुख्तलिफ मकातीब फ़िक्र के लोग यहाँ आ जाते हैं। सही। और जब वो यहाँ पे आते हैं लोगों के साथ सोशल कॉन्टेक्ट होता है, उनके साथ कॉन्टेक्ट होता है, तो वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर लेते हैं, तो चाहते हुए या न चाहते हुए, शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वहाँ की जो नौजवान नस्ल है वो उनको कभी कभार लाशऊरी तौर पर अपने शऊर के अंदर यानी तहत शऊर या बैन शऊर के अंदर रख लेते हैं, और वो क्या हो जाते हैं रफ्ता अपने इस्तेमाल में ले आते हैं, ठीक है, और वो पूरे सोसाइटी के अंदर फैल जाता है, जिससे पूरी सोसाइटी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है और हिस्टोरिकली कल्चरली तौर पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ आ जाती हैं। और ये विद इन 2-3 सालों के अंदर स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इसकी वजह से हमारा जो कल्चर है बहुत बड़ा मुतासिर हुआ है। लोगों का रहन सहन, लोगों का बोल चाल और हर लिहाज से बड़ी चेंजिंग्स आई हैं, जो कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल बरादरी है उसके लिए सोचना चाहिए। हुकूमती सतह पर, लोकल सतह पर, NGOs के सतह पर, मकामी सतह पर सोचना चाहिए। हमारा रवैया इसमें कोई नो डाउट कि पॉजिटिव होना चाहिए, जो हमारे सयाह बरादरी जो होती है यहाँ पे उनके साथ, लेकिन उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ के लोगों के साथ उनका भी रवैया मुस्बित होना चाहिए। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से नगर जा रहा था तो मैंने देखा वहाँ पर कि कुछ सयाह अपनी फैमिली के साथ एक खेत के अंदर घुसे हुए थे। सही। तो वहाँ पे सबके हाथ में मोबाइल थे, स्मार्टफोन्स थे, और एक गरीब किसान के खेत के अंदर जो है कुछ लोग ऊपर चढ़े हुए थे और वो उसकी जो खुबानी का दरख्त था उसको हिला रहे थे और नीचे वो सेल्फीज निकाल रहे थे, ठीक है। तो एक यहाँ के लोगों का किसी का छोटा खेत है, किसी के 2-3 खुबानी के दरख्त हैं, तो ठीक है अपना शौक़ पूरा कर ले, तस्वीरें निकालने का, सेल्फीज निकालने का, लेकिन उसका गुज़र बसर जो होता है वही 2-3 दरख्तों से, छोटे मोटे खेतों से होता है। तो काइंडली गुजारिश है जो आने वाले लोग हैं उनसे कि इस तरह की अहमकाना हरकत ना करें जिससे किसी का नुकसान हो और जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। गिलगित बल्तिस्तान पिछले 2-3 सालों से पंजाब से जितने भी सियाह हमारे गिलगित बल्तिस्तान को देखने के लिए आते हैं, सही, लाज़िम बात है वो हमारे इस इलाके में ऐसे मेहमान के तौर पर आते हैं। उनका भी रवैया बेसिकली मुस्बित होना चाहिए। सही। और उनकी निस्बत हमारा जो रवैया है वो तो 2%, 3% नहीं, उससे दुगना मुस्बित होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं। यहाँ से वो अच्छे तस्वुरात, अच्छे ख्यालात लेके जाएँ ताकि इस इलाके की एक बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट हो। अब दूसरा रहा मसला कि उनके आने से यहाँ मुस्बित रवैया रखने से एक अच्छी मैसेज हमारे लोगों को मिलेगी, हमारी कम्युनिटी को मिलेगी, हमारी कम्युनिटी के अंदर अखलाकियात में चेंजिंग आएगी, रवैयों में चेंजिंग आएगी, और वो लोग यहाँ आकर हमारे इन पॉजिटिव जो रवैया होता है उनसे वो भी मुतासिर हो जाए, वो उनके ऊपर भी असर हो, ताकि वो अच्छी सी मैसेज लेकर हमारे इलाके से जाए। अच्छा, यहाँ पे उमूमन अभी बात हो रही थी कि बाहर से आने वाले जो सयाह हैं वो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ हमारे जो इलाके में जो लोग हैं उनकी अखलाकियात उनकी वजह से मुतासिर होती है या नहीं आपकी निगाह में? थैंक यू। डेफिनेटली जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं या डोमेस्टिक आते हैं या इंटरनेशनल जो फॉरनर आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको देखने आते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म का टूरिज़म है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। यहाँ पे आपको ग्रैंड टूरिज़म भी मिलेगा, रिलीजियस टूरिज़म है, एडवेंचर टूरिज़म है, और ट्रैकिंग वगैरह के लिए लोग आते हैं। और जाहिर सी बात है वहाँ से जब ज़्यादा पॉपुलेशन लोगों की इस तरफ आती है, डोमेस्टिक टूरिस्ट की या फॉरनर की, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट यहाँ इफ़ेक्ट हो जाता है। सही। लेकिन उसके लिए सोसाइटी के अंदर भी अवेयरनेस होनी चाहिए। लोग अपने तौर पे मुख्तलिफ़ कमेटीज़ की, जो शाह साहब ने जिक्र किया था, ऐसी कमेटीज़ होनी चाहिए, और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट अपना रोल अदा करें उसके अंदर, और वॉलंटियर लोग होना चाहिए उस इलाके के लिए, क्योंकि जिस इलाके के अंदर टूरिज़म ज़्यादा होगी उस इलाके की इकानमी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाती है। लेकिन हमेशा उस इलाके के अंदर उसके जो कमेटी बनाने का मकसद ये है कि उसके वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं, वहाँ के जो नॉर्म्स हैं, वहाँ का जो कल्चर है, उसको प्रिजर्व करते हुए इस टूरिस्ट के साथ उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको अपने अंदाज से और बेहतर तरीके से अखलाकियात से पेश आना चाहिए और अच्छे तरीके से, ताकि वो अच्छा मैसेज लेके वहाँ चले जाएँ
اور علاقے کے بارے میں ایک اچھا میسیج ہوگا. ایک طرح سے وہ ایک ایمبیسڈر کے طور پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ, اور ہم یہاں پہ جو تھوڑا بہت ہمارا جو کردار ہوگا وہ میسیج وہاں پہ پہنچائے گا, تو اس علاقے کا ایک اچھا نام ہوگا اور علاقے کی معیشت بہتر ہو جائے گی. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کی یہ پورا ایریا دیکھ کے نا. تو آپ ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ یہاں پہ پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں, ان کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ مہمان پچھلے سال ہم نے ٹرائل بیسس پہ اس سی پیک ہوٹل کو ہم نے رن کیا تھا. کوئی میرے پاس 5 سے کچھ 6 کمرے فنکشنل تھے, جس میں مجھے بہت پاکستان سے پنجابی حضرات جو یہاں وزٹ کے لیے آتے تھے اور بہت خوشی فیل کر رہے تھے, کیونکہ سی پیک ہوٹل سے دنیور کا بڑا خوبصورت ویو اور آگے گلیشیئر وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا ہے ان کا ہمارے ساتھ جو ہے نا, ہم ان سے تعاون کرتے ہیں, ہم گائیڈ لائننگ کو اچھی دیتے ہیں. اچھا, جس جگہ پہ یہاں ٹورسٹ پوائنٹ ہے وہاں ہم سے پوچھتے ہیں. صحیح. تو ہم جو ہے نا ان کو کھا کے اچھی گائیڈ لائن دے کے ان کو بھیجتے ہیں. تو گلگت بلتستان کی پولیس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. ہر جگہ جا کے جی بھی پولیس کا جو ہے نا تعریف کرتے ہیں. اچھا, یعنی ان کا بیہیویئر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے. اچھا, آپ بیچ میں کچھ اس طرح جیسے کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے روڈ میں, تو اس طرح حادثات ہوتے ہیں, تو فوری طور پہ آپ جب ان کے پاس جاتے ہیں ان کا کیا مطلب وہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ رویہ؟ بس جہاں کوئی حادثہ یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم وہاں ان کے پاس جا کے فوراً جو ہے نا فرسٹ ایڈ دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا یا قریبی کوئی ہاسپٹل ہے تو وہاں پہ ہم ان کو پک کر کے ان کو جو ہے نا علاج معالجے کے لیے گاڑی میں پک کر کے وہاں پہنچا دیتے ہیں. تو وہ لوگ ہمارے جو ہے نا ہیلپ سے بہت خوش ہو جاتے ہیں. زبردست. یہاں پہ جو بھی ٹورسٹ آج تک جتنے بھی آئے ہوئے ہیں ان کی طرف سے کوئی بھی ایسی ناچاکی نہیں ہوئی ہے. بہت ہی اچھے لوگ ہیں, بہت ہی مطلب پڑھے لکھے لوگ. اور یعنی کہ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمیں بھی چاہیے, ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے ان کی صحیح خاطرداری کرے. اور یہاں پہ جو بھی ٹورسٹ آتا ہے یعنی کسی بھی پریشانی میں کسی بھی چیز میں مبتلا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے ان کی مدد کرے. اور آج تک اس طرح کا کوئی ٹورسٹ یعنی کوئی بھی بندہ اس طرح کا نہیں آیا ہے جس نے یہاں پہ کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کی ہو یا کوئی اس طرح کی وہ نہیں کیا ہے آج تک. اور میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یعنی کاروباری حضرات, ٹورسٹ ٹرانسپورٹ حضرات سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یعنی ادھر سے آئے ہیں کہ یہ وہ اتنا بڑا چڑھا کے گاڑیوں والے سے ریکویسٹ یہ ہے کہ مطلب وہ اس طرح نہ کرے, بلکہ ان کے ساتھ صحیح کمپرومائز کرے. اور ہوٹل والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آئے, اور جتنا تاکہ وہاں جا کے ہماری وہ یہ کہے کہ گلگت بلتستان والے واقعات تعریف کے قابل ہیں. رویہ بہت اچھا ہوتا ہے. گلگت بلتستان آنا شوق سے آتے ہیں, اور ان کی یہاں کے لوگوں کے اخلاق, خلوص اور مہمان نوازی پہ بہت متاثر ہوتے ہیں. صحیح. کھرو کہ جگوانن پڑھا, ایک تو پڑھا لکھا جگوانن. صحیح. بودی کی مشت تعاون تھے, تو اسٹ گواجے کی مشت تعاون تھا گواجے ٹھیک ہے. تو اسے مہمان وان. صحیح. اور دوسرا اسے علاقہ ہنی کی خوبصورت کی چوکوکٹ وانن. تو اے بے رنوما جاگا کمک جگ کے ہن کے اس بدتمیزی کے تھے نہ سے ہوٹل سٹاپ و ساتھ یا دکاندار و ساتھ چیز ایک مہنگا دانت یہ بل وہ بل تھے رہی. تو خچ میں جگ ہر دشیر بنن پر. صحیح. تو اے حوالہ کافی پر سال گا کافی یعنی شکایت یالت کی کھرو جگ سے وینن وی بدتمیزی تھے یعنی معاملاتی تھے تھے رہی. تو اسے جگوٹ آوازی کہ اینو ساتھ رسکایت کے بدتمیزی تھے تو اینو ساتھ مش رویہ ایسا پیش ہو گواجی. ہمارے لوگ ویسے دنیا میں پہچانے ہی اس حساب سے جاتے ہیں کہ ہم بڑے مہمان نواز لوگ ہیں. ہمارے علاقے کی کلچر, ہماری تہذیب جو ہے دنیا کی مختلف کلچر سے بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہے. تو ان گزشتہ کئی سالوں میں ماشاءاللہ ہمارے طرف ٹورسٹ کا بہت اچھا ایک رجحان ہوا ہے. تو دنیا میں ہماری ایک اچھی شناخت ہو رہی ہے, ہمارا ایک اچھا میسج جا رہا ہے. تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی کراچی سے, پنجاب سے یا ملک کے باہر کسی دوسرے ملک کے مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ان کو ہمیں بہت اچھے انداز میں ویلکم کرنا چاہیے.
وہ ہمارے مہمان ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ وہاں سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے ایک ایڈوائس یہ ہے کہ یہاں کا جو ویدر ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے. صحیح. تو وہ اسی حساب سے اپنا بندوبست کر کے ان کو آنا چاہیے. پہلے آپ یہاں پہ کوئی کنٹیکٹ بنائیں اپنے لیے رہنے کے اور یہ ساری چیزیں ایڈجسٹ کر کے پھر ان کو یہاں آنا چاہیے. مختلف علاقوں جو انجاکوان نو حسنت ماشاء اللہ مس اخلاق سن پیش ہونے حسن اخلاق سن پیش ہونے میں ایسے مطابق ایسے تعاون اور کپڑے ڈیون کے ہوا کو کسٹمر ہم وہ آنوں بالکل خوش بے وجود ایسے کر رہے ہیں. یہ تعاون کیسے یہ چیک پوسٹ ہے. یہاں پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. کوئی اچھا ہوتے ہیں کوئی برا ہوتے ہیں. کسی کو سلام کیا تو جواب دیتے ہیں, کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں, کوئی جھگڑا کرتے ہیں, کوئی بائک کہہ کے چلے جاتے ہیں. ہر طرح کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ. یعنی اکثریت اچھے لوگ ہیں. اچھے لوگوں کی, یعنی آپ لوگوں کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں. بالکل تعاون کرتے ہیں. اچھے لوگ ہوتے ہیں. بیچ میں جو ہوتے ہیں جو بدتمیزی سے پہلے. اچھا نوازش یہ بتاؤ, یہاں جو ٹورسٹ آتے ہیں کھانے پینے کے لیے ان کا بیہیویئر رویہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. وہ جو آتے ہیں ادھر ہمیں ہمارا کھانوں کو بہت پسند کرتا ہے. یہ جگہوں کو کیا ہی پیارا لگتا ہے سر. صحیح. ادھر سے خوش باس ہو کے جاتے ہیں سر. کیا کیا چیزیں زیادہ تر وہ لوگ کھاتے ہیں؟ زیادہ تر مٹن سوپ کے ساتھ وہ بہت خوش ہوتا ہے. کڑھائی شڑائی بھی بناتے ہیں مٹن کا. چاول کا بھی دل لگتا ہے سر. ہاں. یہاں آتے ہیں وہ آپ لوگوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں, بدتمیزی تو نہیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے سر. اچھائی سے بات کرتے ہیں. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں قرآن پاک سے شروع کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کل کہو ان سے سیروا فی الارض فانظروا, تم نکلو اور سیر کرو میری زمین میں اور دیکھو کہ تمہارے پروردگار نے تخلیق کیسے کیا. صحیح. تو کہتے ہیں کہ بیوٹی از دی ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. تو اسے پڑھنے کے لیے آپ کو اس ہینڈ رائٹنگ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور اسے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس بیوٹی کے قریب جانا پڑے گا. بالکل. ماؤنٹین پہ جانا, جیسے میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ لوگ ماؤنٹینز میں آتے ہیں وزٹر بن کے, اور میں ماؤنٹینز میں آتا ہوں حاجی بن کے, ایک پلگرم کی طرح ماؤنٹینز میں آتا ہوں. صحیح. میری اپنی جو کہہ لیجیے ابھی تک کا ریسرچ ورک ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی عجیب فائنڈنگ ہے میری کہ آپ غور کیجیے آدم علیہ السلام کی جب اللہ رب العزت کے ساتھ وہ جب ان کی دعا قبول ہوتی ہے تو آدم علیہ السلام سرندیپ, وہ جو لینڈ آف دا فٹ وہ سری لنکا میں, وہ ماؤنٹین کے اوپر تھے. بالکل. اسی طرح نوح علیہ السلام جب انہیں کشتی بنانے کا حکم ہوا وہ ماؤنٹین کے اوپر تھے. موسیٰ علیہ السلام کی تو بڑی فیمس کوہ طور والی ملاقات ہے اللہ سے. عیسیٰ علیہ السلام کا ہیکل والا وہ جو واقعہ ہے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا جب اللہ سے اتنا قریبی رابطہ ہوا وہ ماؤنٹین کے اوپر تھے. اور فائنلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو بھی جب پہلی وحی آتی ہے تو وہ جس غار میں تھے وہ ماؤنٹین پہ تھا. کیا بات. دیر از سم تھنگ اباؤٹ ماؤنٹینس. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت اچھے ذائقہ دار پکے ہوئے کھانے کی تصویر دیکھنا اور اس کھانے کو وہاں پہنچ کے کھانا, جتنا ان دونوں چیزوں میں فرق ہے اتنا ہی کسی اچھی جگہ کی ماؤنٹینس کی تصویر دیکھنا اور وہاں جا کے اس ایمبینس کو اپنے ساتھ کلیمیٹائز کرنا, وہاں کے پانی کے ساتھ وہاں کی خوراک کے ساتھ ایمونائز کرنا. دیز آر ٹو ڈفرینٹ ورلڈس. تو میں اور میرے دوست ملک تنویر صاحب ہم انتھیوزیسٹ ہیں پاکستان کے حوالے سے. ہم یہ سمجھ لیجئے کہ اس زمین کو دیکھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. صحیح. آج یہاں پہ جو ہم رکے ہیں تو 8,300 کلومیٹر کا سفر ہم طے کر چکے ہیں. ہم نے گوادر, پھر وہاں سے جبنی, وہاں سے کوسٹل بیلٹ پوری چلتے ہوئے سندھ, سجاول, انٹیریئر سندھ سے ہوتے ہوئے پنجاب, اور پھر اب ہم KPK سے ہوتے ہوئے گلگت بلتستان میں ہے اور واپسی پہ ہم کشمیر سے ہوتے ہوئے جائیں گے. مجھے امید ہے کہ واپس اپنے شہر اسلام آباد پہنچنے تک ہم کوئی 9,500 کلومیٹرز کا سفر کر چکے ہوں گے انہی 2 موٹر سائیکلز کے اوپر. ماشاءاللہ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ وہاں پہنچائے. سر یہاں جب آپ آئے, ظاہر ہے پورے پاکستان آپ گھوم کے آئے ہیں, تو گلگت بلتستان کے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہاں کے لوگوں کا آپ کے ساتھ تعاون کیسا رہا؟ لوگ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے نا, کریشن تو اللہ کی ہے. صحیح. یہ ہر جگہ پہ اچھے لوگ ہیں. ہاں جیسے ہمارا ایک اپنا وجود ہے, کہیں ہمارے وجود میں بھی کوئی حصہ خراب ہو جاتا ہے. صحیح. تو چند لوگوں کے نیگیٹو بیہیویئر کی وجہ سے کسی پورے علاقے کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کے باوجود دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں فرق ہے. تو گلگت بلتستان کے خصوصی طور پہ جو لوگ ہیں, اسپیشلی اسکردو کے, ہنزا کے, they are really very loving and caring.
यानी ऐसा भी हुआ है कई दफ़ा कि हम गुजरते हुए सफ़र में रात हो गई है, किसी से एड्रेस पूछा, उसने कहा भाई वहाँ पे तो तुम पहुँचोगे देर से, तो ऐसे करो रात हो गई है तुम मेरे पास ठहर जाओ। यूँ समझ लीजिए कि जब अपना शीशा साफ़ होता है ना तो उसमें अपना मुंह भी साफ़ नज़र आता है, दूसरे का भी साफ़ नज़र आता है। इन लोगों के, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के दिल बहुत साफ़ हैं, इतने शफाफ आईने हैं इनके कि वो हम पे डाउट नहीं करते कि शायद हम कोई उनका नुकसान कर देंगे। सही। दे आर वेरी वेलकमिंग, दे आर वेरी वार्म वेलकमिंग, और आपके साथ सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। अभी रास्ते में हमें एक साहब मिले, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, वो अपना किस्सा सुना रहे थे कि हमने किसी लोकल से हेल्प मांग ली तो वो यहाँ तक आ गया कि आप अपनी गाड़ी छोड़ें, आप मेरी गाड़ी ले जाएं, मैं ये करवा के पीछे आ जाऊँगा। तो आई सल्यूट द पीपल ऑफ गिलगित एंड बल्तिस्तान। और जो कहते हैं ना कि ज़मीन जो है यहीं पे था कहीं वो बाग़े अदन, जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम जो है वो रहते थे, तो वो जन्नत जो ज़मीन पर थी अगर उसको एग्जेजरेशन ना की जाए, उसको देखना हो तो मेरे ख्याल में आप गिलगित बल्तिस्तान आएँ तो आपको वो जन्नत नज़र आएगी। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी पाकिस्तानी आर सेकंड टू नन, हम किसी से कम नहीं है। वो जो इकबाल ने कहा था ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है साकी, वो नम मेरे ख्याल में शायद जज्बे को कहा गया था। सही। तो हमारे पास अगर कहीं अगर कहीं कमी है तो वो जज्बे की है। वो जज्बा जहाँ भी बेदार होता है वो काबिल रूह, तो फिर हमारे इस धरती के लोगों की जो मंजिल है वो फिर आसमानों में ही होती है इंशाअल्लाह। और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इस्लामाबाद से। सही। पंजाब, इंटीरियर पंजाब, सिंध इंटीरियर, उसके बाद बलूचिस्तान, कोस्टल बेल्ट, फिर वहाँ से वापसी पे हमने किया नॉर्दर्न एरियाज़ का, गिलगित बल्तिस्तान को इसको डिस्कवर करेंगे। सही। हमारा बेसिकली मकसद एक ये है कि पाकिस्तान को दिखाना, पाकिस्तान की खूबसूरती को, और अल्लाह ने जो तोहफ़ा हमें दिया है वो लोगों की तरफ उसको दिखाना, उसका एक अच्छा इमेज लोगों को दिखाना है इसमें। दूसरा ये है कि इसमें यह है कि हमारा एक ट्रैवल लॉग भी है, मतलब फ्लाइंग जिप स्टूडियो के नाम से हमारा पेज है, उस यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, आपको रूट्स के बारे में पता चल जाएगा और सब तमाम उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड ये है कि जो लोग यहाँ आना चाहें आराम से आ सकते हैं, कोई उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के और कोऑपरेटिव हैं। रोड्स कंडीशन जो है वो अभी रोड्स ये बन रही हैं। सही। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे वेदर जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है। सही। उसमें अगर बारिश हो जाए तो काइंडली आप उस पर ड्राइव ना करें, गाड़ी में हैं या बाइक पे हैं। सही। आप एक साइड पे खड़े हो जाएं, कोई होटल आए या कोई जगह है ऐसी, उस पर खड़े हो जाएं, क्योंकि जब बारिश होती है तो उसमें ये है पत्थर भी गिरते हैं और लैंडस्लाइड का भी खतरा होता है। जब बारिश रुक जाए तो आप फिर अपना सफ़र जारी रखें। सही। और मेरी एक इल्तमास है अपने पाकिस्तानी भाइयों से जो इस तरफ आते हैं। सही। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत ये जान बनाया है। सही। तो काइंडली उसको खूबसूरत रहने दें। ज़बरदस्त। अपनी जो चीज़ आप साथ लेके आ रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल, शॉपिंग बैग या कुछ ऐसी चीज़, तो काइंडली अगर आप जहाँ बैठ के खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसको वहाँ ज़मीन पे ना फेंकें। बहुत ज़बरदस्त। उससे ज़रा इज्तनाब कीजिएगा। उसी रैपर को आप उसमें रैपर में डाल के उसको रैप करके उसको वापस अपने साथ ले जाएँ। तो ये मेरा एक है। दूसरा मेरा गिलगित बल्तिस्तान वाले लोगों के लिए स्पेशली जो बाइक चलाते हैं। सही। मैंने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पे कोई दौरान राइड हेलमेट कोई नहीं पहनता। अच्छा। तो काइंडली जो है ना हेलमेट पहने, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। बहुत ज़बरदस्त। और दूसरा रोड पे थोड़ा सा तेज़ रफ्तारी से ख्याल करें, कर्व्स हैं, ऐसे ब्लाइंड कर्व्स हैं, कुछ सामने से आने वाले को पता नहीं, सामने आने वाला तेज़ हो, आपसे ज़्यादा उसको जल्दी हो, लिहाजा आप जो है ना उस पर एहतियात करें, अपनी भी जान बचाएं और दूसरों की भी जान बचाएं। बहुत शुक्रिया। मैं इस एरिया के बारे में ये बोलूँगा, रोड ऊबड़ खाबड़ ज़रूर है, अभी बन रहा है, मगर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। लोग किस तरह से अच्छे हैं, क्या आप किस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि एक वेटर है जिससे मैं सर्विंग करवा रहा था, अभी जो खाना खा रहा था। सही। वो बहुत अच्छे तरीके से सर्विंग कर रहा था और बहुत खुश इखलाकी से सर्विंग करवा रहा था। और जब मैंने उसे फूलों से रिलेटेड मांगा, एक फूल मांगा, तो उसने मुझे ये फूल भी दिया है, अच्छा, किया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये फूल सिर्फ मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं तोड़ के अपनी गाड़ी में रखूँगा, मैं यहाँ की निशानी के तौर पे रखूँगा और डायरी में रखूँगा इसको। बड़ी बात। तो दैट्स अ गुड टाइम कि यहाँ के लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, गुड, अच्छा अखलाक है और लोग पीसफुल रह रहे हैं यहाँ पर।
میں خود کوہستانی ہوں، میں کوہستان سے آیا ہوں، میں ادھر کا موقع نہیں ہوں. صحیح. میں بھی ان کے ساتھ مہمان نوازی کی طرح میں ان کے ہوٹل میں آتا جاتا ہوں. صحیح. لیکن بس گلگت بلتستان بہرحال اچھا علاقہ ہے، اس لیے لوگ ادھر گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں. صحیح. لوگ بھی اچھے ہیں ادھر. آپ گلگت بلتستان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیسا ہے یہ ایریا اور یہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ لوگ بھی اچھے ہیں اور ایریا بھی اچھے ہے، بہت اچھے ہے. ہاں ہاں. تو یہاں لوگوں کا آپ کے ساتھ تعاون ہے؟ بالکل تعاون ہے. کتنے عرصے سے آپ آ رہے ہیں؟ میرا تقریباً کوئی مہینوں ہو گیا ہے. اچھا. عرصے سے تو تقریباً میرا تقریباً 17-18 سال ہو گیا ہے. سب سے تو پہلے یہ بہت اچھا علاقہ ہے، رہنے کے لحاظ سے یہاں پر ضروریات کی تھوڑی مشکلات ہے. صحیح. باقی یہاں پر جو موسم ہے آل اوور جو بہت اچھا ہے. صحیح. اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں. جتنا عمل میں نے یہاں علاقے میں دیکھا ہے اور پاکستان کے کسی کونے میں بھی نہیں. ماشاء اللہ. اور پہاڑ ہیں اور ان بندوں کو سلام ہے کہ یہ ادھر سروائیو کر رہے ہیں، ادھر رہ رہے ہیں بغیر اتنی وجوہات کے جو ہے نا ضروریات پوری نہیں ہو سکتی ہے بندے کی، جو ایک عام طور پہ بندے کی ہونی چاہیے. پھر بھی یہ اچھا علاقہ ہے بہت. صحیح. ایک تو سفر کے لحاظ سے جو ہے نا ان کے پاس کھانے پینے کی ضروریات اشیاء جو ہوتے ہیں نا وہ مکمل ہونی چاہیے. صحیح. کیونکہ یہاں پر سلائڈنگ ایریا بہت ہے. اچھا. کہیں پہ بھی پھنس سکتے ہیں. صحیح. اور تو ان کو اتنی چیزیں ہوں تاکہ وہ اگر 1-2 ٹائم ان کو لگ جائے، گھنٹے 2 یا 5-10 گھنٹے لگ جائیں تو اپنا جو ہے نا وہ ان سے کھا پی لیں. اور یہاں کے لحاظ سے یہ ہے کہ بہت پیاری جگہ ہیں ادھر گھومنے کے لیے، بندوں کو آنا چاہیے گھومنے کے لیے. یہ پاکستان کا وہ حصہ ہے جو کافی عموماً جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے. صحیح. تو میرا ان کو پیغام ہے کہ آئیں ادھر گھومیں اور ان کے ادھر کے جو بندے ہیں ان کی جو محبت ہے، ان کا جو اخلاق ہے وہ سیکھیں. اور ان میں بہت اچھی بات ہے کہ یہ کبھی بھی کسی بندے کو تنگ نہیں کرتے اور جتنی ایمانداری ادھر ہے چوری چکاری سے. اور دوسرے یہاں پر جو ہے نا حالات بہت اچھے ہیں، دہشت گردی کے لحاظ سے بہت امن والا علاقہ ہے. میں کہوں گا کہ ادھر جو بھی بندہ آئے اور اس یہاں کا جو ماحول ہے وہ پورے پاکستان میں بلڈ اپ ہو، جو پیار محبت ہے یہاں سے ملا ہے وہ اس پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. یہاں ہم سکردو کی طرف جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. راستے میں کافی جگہ ہمارا اسٹے ہوا ہے اور کافی لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا ہوا ہے. یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ماشاءاللہ سے بہت ملنسار خوش اخلاق لوگ ہیں. اور جو ہے یہاں پہ جو بیٹرمنٹ کی جو ضرورت ہے وہ بیسکلی روٹ کی ہے کہ جو ٹورسٹ جو بھی آئے گا وہ روٹ کی وجہ سے پریشان رہے گا. ابھی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہم پورا 6-7 گھنٹہ جو ہے نا کھڑا رہے کہ ہاں وہ خراب ہونے کی وجہ سے. پھر آگے FWO کا کام تھا، وہاں پہ وہ اسٹون کریشنگ کر رہے تھے تو وہاں پہ بھی ہم کھڑے رہے ہیں. تو بیسکلی یہ ہے کہ یہ اسپیڈ اپ ہونا چاہیے تاکہ ٹورسٹ ایک خوبصورت جگہ ہے پاکستان کی، لوگ ملیں گے تو پتہ لگے گا ایک دوسرے کا. پنجاب سے لوگ آئے گا، KPK سے آئے گا، گلگت سے لوگ پنجاب جائے گا تو پتہ لگے گا کہ لوگ کیسے ہے پاکستان میں. فیڈریشن ایسے ہی مضبوط ہوگی.